بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بنانے لگی ہوں چکن کریلا، اور اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت مزیدار بنتے ہیں اور بالکل کڑوے نہیں بنتے اس طرح سے۔ کل میں نے ان کو دھو کے، صرف سمپل پانی سے میں نے دھو کے اچھے سے ان کا چھلکا اتار کے اور فریزر میں رکھ دیا تھا، ان کو فریز کر لیا تھا، اور آج ایسے ہی فریزر سے نکال کے اور تھوڑا سا آئل لے کے میں نے اس میں یہ ڈال دیے۔ اب میں ان کو جو ہے فرائی کرنے لگی ہوں۔ بہت زیادہ آئل لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ڈیپ فرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہمارا سالن ہوتا ہے بہت زیادہ آئلی ہو جاتا ہے، تو میں اس طرح سے سمپل سے طریقے سے بنا کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گی، اور بالکل کڑوے نہیں بنیں گے۔ اور اب میں اس میں پیاز، کریلے اور جو چکن ہے اس میں پیاز بہت زیادہ ڈلتے ہیں، تو میں پیاز کاٹ رہی ہوں، اور یہ پنجابیوں کی موسٹ فیوریٹ ڈش ہے۔ آپ کریلوں کو اس طرح سے بنائیں گے تو بالکل کڑوے نہیں بنیں گے، اور جیسے کہ پہلے ہوتا تھا نمک لگا کے رکھنا اور اس کو بہت زیادہ رگڑ کے بالکل ٹیشو پیپر کی طرح کر دینا، ایسا بالکل نہیں کرنا ہے۔ میں بالکل جوسی سے کریلے بناؤں گی، اور تاکہ جو ہے اس کے ہمیں بھرپور فائدے بھی حاصل ہو سکیں، اور یہ بالکل بھی کڑوے نہیں بنیں گے۔ انشاءاللہ آپ اسی طرح سے ٹرائی کریں، یہ ایک ٹپ ہے، تو بالکل کڑوے نہیں بنیں گے۔ اگر آپ فریز نہیں کر سکتے، اسی ٹائم آپ نے لیا ہے، تو آپ برف والا پانی جو ہے وہ اس میں تھوڑی دیر شامل کر دیں، تو بھی ہمارے کریلے جو ہیں کڑوے نہیں بنیں گے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے آج میں نے اس طرح سے جو ویڈیو بنا رہی ہوں، اور میں نے ابھی موبائل کا سٹینڈ نہیں لیا ہے، کیمرہ سٹینڈ نہیں لیا ہے، بس یہ میں نے پنجابیوں والا ایک جگاڑ کیا ہے کہ میں نے اس طرح سے موبائل رکھ دیا تھا، اور اب تھوڑی سی جلدی تھی، تو میں نے سوچا ویڈیو بھی بنتی رہے گی، اور ساتھ ساتھ جو ہے میں اپنا جو کھانا ہے وہ جلدی سے ریڈی کر لوں گی۔ اور آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کرنی تھی۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ 2 میری بیٹیاں ہیں، اور میرا بیٹا تھا ایک ہی، اور وہ جو ہے جب پیدا ہوا تو بالکل ٹھیک تھا، بائی برتھ وہ ٹھیک تھا، لیکن کچھ عرصے بعد، جیسے کہ 2 مہینے کے بعد، اس کی آئیز جو ہیں وہ یلو ہونا سٹارٹ ہو گئیں، اور اس کے بعد بہت اس کو میں نے لے کے گئی ڈاکٹرز کے پاس، اور بہت بڑے بڑے ہاسپٹلز لے کے گئی، تو ڈاکٹرز نے مجھے بتایا کہ اس کو جو ہے ایک بائلیٹریزیا نام کی بیماری ہے وہ ہے، اور یعنی کہ جو اس کی لیور کی ایک جو وین ہے وہ بلاک ہو چکی ہے، جو بائل ڈک ہے، جس کے تھرو جو بائل ہے وہ اس کا لیور میں جا رہا ہے خارج ہونے کے بجائے، تو اس طرح سے اس کا لیور جو ہے وہ ڈیمیج ہو رہا ہے۔ تو بہت پریشانی اس ٹائم دیکھی۔ بیٹا 2 سال تک رہا، اور 2 سال تک بہت جو ہے برا وقت دیکھا۔ اس کا علاج جو ہے، اور مجھے یہاں کے ڈاکٹرز نے بتایا کہ اس کا علاج ممکن نہیں ہے، یہ ایک لا علاج بیماری ہے، اور اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ تو بہت مشکل تھا وہ سب کچھ فیس کرنا، اور پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ اگر آپ چاہیں تو اس کا علاج ہے، لیکن وہ یہاں نہیں ہے، انڈیا اور چائنا میں ہے۔ اس کا جو ہے لیور ٹرانسپلانٹ ہوگا، آپ اس کا لیور ٹرانسپلانٹ کروائیں گے، اور جو لیور ہے اس کو کوئی نہ کوئی اپنا لیور جو ہے وہ ڈونیٹ کرے گا۔ تب یہ بات سن کے بہت بڑا جھٹکا لگا، اور آپ جو ماں باپ سن رہے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ اپنے بچے کو اتنی اذیت میں دیکھنا، اور سب سے بڑی بات کہ ڈاکٹرز کہیں کہ اس کا علاج ممکن نہیں ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ وہ کیسا وقت ہوگا، اور جو ماں باپ ہیں جو سن رہے ہیں ان کو اس بات کا احساس ہوگا۔ لیکن وقت تھا، ساتھ ساتھ گزر رہا تھا، اور اس کا علاج بھی میں کر رہی تھی، اور جتنا یہاں پہ ممکن تھا وہ سب کچھ میں اس کی ٹریٹمنٹ کروا رہی تھی۔ لیکن جو انہوں نے مجھے ٹاسک دیا، انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کا جو علاج ہے وہ انڈیا میں ہے یا چائنا میں ہے۔ انڈیا میں تقریباً آپ کا جو ہے 80 لاکھ خرچہ ہوگا، اور اگر چائنا جائیں تو اس کا ڈبل ہوگا۔ تو میری کوئی فیملی اتنی نہیں تھی، اور نہ ہی میں اتنا افورڈ کر پا رہی تھی، لیکن
جب بیٹے کو دیکھتی تھی وہ ہنستا تھا، بولتا تھا، بڑا ہو رہا تھا، اور جب بھی دیکھو وہ مسکراتا رہتا تھا، اور جب اس کو تکلیف ہوتی تھی تو بہت روتا بھی تھا، اور اس کو دیکھ کے اور مجھے یہ لگتا تھا کہ نہیں، ماں باپ ہونے کے ناطے، ماں ہونے کے ناطے جو ہے جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں کروں گی۔ 80 لاکھ بہت بڑی رقم ہے، لیکن میں جیسے تیسے بھی ہے میں نے اس کو جمع کرنا ہے اور اپنے بیٹے کا علاج کروانا ہے۔ اس دوران جب بھی ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے، یہاں پاکستان میں لاہور، اسلام آباد، کراچی اور بہت جگہ گئے، جہاں پہ بھی ہم جاتے تو وہ ڈاکٹرز یہی کہتے کہ آپ یہ بہت مشکل کام ہے، آپ چھوڑ دیں اسے، بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو یہ بات سن کے جو ہسبینڈ ہے وہ بالکل انکار کر دیتے، وہ کہتے نہیں، ہم نے اس کا علاج نہیں کروانا ہے، بس ٹھیک ہے، جب تک یہ رہے گا ہم اس کو ایسے ہی سنبھالیں گے، ہم علاج نہیں کروائیں گے۔ لیکن جب میں اس کو دیکھتی تھی اور دوسرے بچوں کو لگتا تھا کہ نہیں، اس کا علاج ہم نے کروانا ہے، جیسے بھی ہے ہم نے اس کا علاج کروانا ہے، اور میرا بیٹا بھی ٹھیک ہوگا، دوسرے بچوں کی طرح کھیلے گا، ہنسے گا، چلے گا۔ اور پھر اور اس کے بعد جو ہے پھر میں اس کو میں نے پیسے جمع کیے، اور کافی سارے جو میرے دوست ہیں انہوں نے بہت ہیلپ کی میری، اور ہم اسے انڈیا لے کے چلے گئے۔ اور وہاں پہ جو وقت میں نے دیکھا وہ جو وقت تھا بہت برا وقت تھا۔ اس کو ہم انڈیا لے کے گئے، لیکن ایک غلطی یہ ہوئی کہ انڈیا ہاسپٹل جو تھا وہ میں نے غلط چنا، کیونکہ یہاں پہ میرا بیٹا ہی نہیں، جب ہم یہاں سے لاہور سے جا رہے تھے تو میرا ایک بیٹا ہی نہیں، بہت سارے پاکستانی ماں باپ ایسے تھے جن کے بچوں کے ساتھ یہ پرابلم تھی۔ تقریباً 10 سے 12 بچے تھے اس ٹائم وہ جو جا رہے تھے، اور ہاسپٹل جو ہے میں نے اپولو ہاسپٹل جو ہے اس کا انتخاب کیا، کیونکہ میں سوشل میڈیا پہ وہ دیکھ رہی تھی، ہم سرچ کرتے تھے تو انہوں نے بہت زیادہ بچوں کی جو ہے نا پکچرز لگائی ہوتی ہیں، اور وہ ساری جرنی جو ہے وہ شیئر کرتے تھے، اور جب میں دیکھ رہی تھی کہ وہ بچے بالکل ٹھیک ہو رہے ہیں اور سب کچھ دیکھ کے، تو میرے اندر بھی یہ چیز آتی کہ نہیں، میں اسی ہاسپٹل لے کے جاؤں گی، کیونکہ یہاں پہ علاج ممکن ہے میرے بیٹے کا۔ اور تقریباً وہاں میں 4 مہینے تک رہی ہوں، 4 سے 4.5 ماہ تک، اور انشاءاللہ سب کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی وہاں کیا ہوا اور کس طرح کے حالات تھے، اور سب کچھ کس طرح سے وہ ٹائم گزرا۔ اور بس وہ ٹائم تو بہت مشکل تھا، لیکن ضرور شیئر کروں گی، اور اس لیے کروں گی کہ کیونکہ میرے جیسے بہت سے ماں باپ ہیں جن کے بچوں کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ لے کے بھاگ جاتے ہیں انڈیا، اور کیونکہ ہمارے پاکستانی ڈاکٹرز کہتے ہیں یہاں پہ علاج نہیں ہے اور صرف انڈیا میں علاج ہے، اور انڈیا کے علاوہ چائنا میں یا کینیڈا میں ہے، تو ہم اتنا افورڈ نہیں کر سکتے کینیڈا یا چائنا کو، لیکن پھر ہم ہندوستان بھاگ جاتے ہیں۔ تو میں اس حوالے سے ضرور جو ہے اپنے ان بہن بھائیوں کو گائیڈ کروں گی اور بتاؤں گی کہ وہاں کیسا وقت ہوتا ہے اور کس طرح کی ہمیں پرابلم فیس کرنا پڑتی ہیں۔